سیرت النبی کے حوالے سے کتاب الرحیق المختوم کا ہم نے جس مقصد کے پیش نظر انتخاب کیا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ضرورت کی آگاہی ہو، اس مقصد کی انشاءاللہ تکمیل کا اللہ کی رحمت سے وقت آن پہنچا ہے۔ جو ابتدائی مقدماتی بحثیں ہیں وہ پچھلے اسباق میں گزر چکی ہیں۔ آج کا ہمارا جو اس نشست کا موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ کتاب الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 75 ہے۔ مصنف نے موضوع دیا ہے خاندان نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے حوالے سے مصنف فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جس کے صحیح ہونے پر سیر نگاروں اور علماء کا اتفاق ہے، یعنی وہ استنادی حیثیت سے قابل اعتبار ہے۔ یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے اجداد میں عدنان پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کے حوالے سے سیر نگاروں کا اختلاف ہے، اور اس میں علماء نے جو احتیاط کا راستہ لیا ہے یہ ہے کہ توقف کرو، نہ اس حصے کو کلی طور پر مستند اور صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس حصہ نسب کو کلی طور پر ناقابل اعتبار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ حصہ جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا اور کوئی اس کے صحیح ہونے کا قائل ہے، یہ عدنان سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جس میں یقیناً مصنف کہتے ہیں کچھ غلطیاں ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے، ہم اسے بہرحال ایک تاریخی بات کے طور پر ذکر کر سکتے ہیں، وہ حصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ ان تینوں حصوں کی روشنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مصنف نے ذکر کیا ہے تاریخ ابن ہشام کے حوالے سے اور علامہ سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حصہ عدنان تک ہے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، آگے انشاءاللہ ایک ایک فرد کی تفصیل آ جائے گی۔ بن ہاشم کا نام عمرو تھا، اور بن عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔ بن قصی کا نام زید تھا۔ بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔
یہ فہر وہی شخص ہے جن کا لقب قریش تھا، اور ان کی یہ لقب ہونے کی جو وجہ ہے وہ آگے آ جائے گی، اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے فہر کی طرف۔ بن مالک بن نضر کا نام قیس ہے، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ کا نام عامر ہے، بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک کوئی 21 واسطے غالباً بنتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے حوالے سے مستند ترین ایک خبر ہے۔ دوسرا حصہ عدنان سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، عدنان سے اوپر عدنان بن عد بن مسیع بن سلامان بن عوس بن بوس بن قوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یلداف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیس بن عبقر بن عبید بن دعاب بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن اروعی بن عیس بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوضہ بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سلسلہ نسب کا دوسرا حصہ ہے کہ جو کلی طور پر علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب الرحیق المختوم کے کلام کے مطابق کلی طور پر یہ ثابت شدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی استنادی حیثیت کے حوالے سے بڑا سارا اختلاف ہے۔ تیسرا حصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک ہے۔ ابراہیم بن طارح یہ آزر کا نام ہے، بن ناہور بن ساروح بن راؤ بن فالح بن عابر بن شالح بن رفشل بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن مہلائل بن قینان بن آنوشا بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ یہ بس تاریخی روایت کے طور پر اسے آپ سن لیجئے، اور میں نے اپنی حد امکان میں اسے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ جو اس میں سلسلہ نسب صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا حصہ ہے، یہ قابل اعتبار ترین ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک کے حوالے سے علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم سے کچھ کتاب رحمۃ للعالمین سے کچھ اضافی چیزیں ملی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو رحمۃ للعالمین ہے،
وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے اور یہ اپنے موضوع پر اور اپنی تفصیلات کے اعتبار سے انتہائی ممتاز اور منفرد کتاب ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا۔ رحمۃ للعالمین کے صفحہ نمبر 62 جلد اول میں علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے 12 بیٹے دیے، ان میں کیدار بہت مشہور ہیں، تورات میں ان کا ذکر بکثرت آتا ہے۔ پھر تورات کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں وہ حوالہ نہیں پڑھ رہا۔ کیدار کی اولاد میں عدنان اور اولاد عدنان میں قصی بہت زیادہ مشہور تھے، اور جو 4 واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہے، جو واہب کی بیٹی ہے۔ واہب قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کا نام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب فہر، جن کا لقب قریش ہے، ان کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیال اور ننیال میں عرب کا بہترین قبیلہ، بہترین قوم اور بہترین شاخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں 2 شنبہ یعنی سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو عام الفیل ہاتھی والے سال 22 اپریل 571 عیسوی میں جیٹھ کی پہلی تاریخ اور بقری تاریخ ہے جو وہ 628 کو مکہ معظمہ میں صبح صادق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وقت اشراق میں مصنف فرماتے ہیں کہ پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ والد بزرگوار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ آپ کے والد کی عمر کوئی 24 سال تھی جب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دادا یہ خبر سنتے ہی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے گئے، وہاں اللہ رب العزت سے سلامتی کی دعا کرتے رہے۔ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ بھی انہوں نے کیا، اس دستور کے مطابق جو قربانی ولادت کی مناسبت سے کی جاتی تھی، کیونکہ قریش کے تمام افراد کو اس کھانے میں دعوت دی، اور 7ویں دن ہی دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ معاشی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوموار کا دن خاص حیثیت رکھتا ہے۔ ولادت سوموار کو، نبوت سوموار کو، ہجرت غار ثور سے مدینہ کی طرف سوموار کو، وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن ہوئی۔ اس میں اللہ کی طرف سے کیا حکمت ہے، اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔
تاریخ ولادت کے حوالے سے منصور پوری لکھتے ہیں کہ مورخین کا بڑا اختلاف ہے۔ امام طبری اور امام ابن خلدون نے ربیع الاول کی 12 تاریخ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ربیع الاول کی 12 ہے۔ ابو الفداء نے ربیع الاول کی 10 تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بیان کی، مگر ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیدائش ہوئی سوموار والے دن تھی، پیدائش ہوئی سوموار والے دن تھی۔ منصور پوری کہتے ہیں کیونکہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کے سوا اور کسی تاریخ میں عام الفیل میں مطابقت نہیں رکھتا، یعنی اس سال کے ربیع الاول میں کوئی سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں تھا، بلکہ عام الفیل ربیع الاول کے جو سوموار ہیں وہ 12 تاریخ کے علاوہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے منصور پوری کا کہنا ہے کہ ہمارے لحاظ سے 9 ربیع الاول کیونکہ سوموار کا دن ہے اور سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، یہ اس پر مورخین کا اتفاق ہے، تو منصور پوری نے اسے راجح قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت مبارک ہوئی تو ظاہر ہے اس پر یا اسے محفوظ رکھنے پر وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کو محفوظ رکھنے پر کیا۔ دنیا نہیں جانتی تھی کہ جس نو مولود کی آج پیدائش ہوئی ہے انہوں نے امام الانبیاء بننا ہے، خاتم الانبیاء خاتم الرسل بننا ہے، اس لیے وہ معمول کی ایک ولادت کے طور پر تاریخ کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے مورخین کے درمیان ایک نوعیت کا اختلاف پیدا ہوا، جبکہ مورخین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ربیع الاول کے 12 میں ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ کوئی اتنی معرکۃ الآراء بحث نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے یہ منوانے پر زور لگائیں کہ جی نہیں 12 ربیع الاول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یا 10 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یا جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیہ میں ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ایک قول کے مطابق محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو بھی تاریخ ثابت ہو اس سے بہرحال مروجہ جو طور اتوار ہے ان کا ثبوت ملنا، یہ اس کے لیے الگ دلیل کی ضرورت ہے۔ 9 ربیع الاول کو پیدائش ہو یا تسلیم کر لیجئے کہ 12 کو پیدائش ہو، پھر بھی وہ انعقادات، وہ نظریات، وہ تقریبات، وہ تقرب اللہ کی مروج صورتیں، وہ مذموم عیدیں، یہ جو کچھ ہے اس کے لیے الگ سے صحیح سند کے ساتھ دلائل کی ضرورت ہے، اور واقعاتی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ ہاں 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو تو سر آنکھوں پر کوئی فرق کی بات نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ یہ چاہیں گے کہ اس روز کو عید قرار دیا جائے تو عید تقرب اللہ کا ایک اللہ کی طرف سے مقرر تہوار ہے،
جس میں تکبیرات ہیں، جس کے احکام ہیں، جس میں نماز ہے، جس میں اضافی تکبیرات کے ساتھ نماز ہے، جس میں عیدگاہ ہے، جس میں قربانیاں ہیں، جس میں صدقۃ الفطر ہے، ایسے سارے جو بندگی کے اطوار ہیں، جو طریقے ہیں، ان کے لیے پیارے بھائیوں الگ سے مستقل ثبوت کی ضرورت ہے، اور اہل اسلام کا اس پر انشاءاللہ اتفاق ہے کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر پیارے بھائی جو اس روز کو یوم عید کے طور پر مناتے ہیں یا منواتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ شرعی اصطلاح میں عید ہے، جیسے عید الفطر ہوتی ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اگر یہ عید تھی شرعی احکام کے مطابق تو محدثین اس پر ابواب باندھتے، اس کے احکام ذکر کرتے، اس کی تکبیرات کا تذکرہ کرتے، اس میں صدقات الفطر کا تذکرہ کرتے، اس کو منانے کے لیے جو نماز عید کے اوقات ہیں، جو تکبیرات ہیں، جو لباس کی تبدیلی ہے، جو نہا دھو کر آنا ہے، اس کے کوئی احکام تو ذکر کرتے۔ اہل اسلام میں ہر طبقے میں سے کسی طبقے نے بھی اس مناسبت کو عید منانے کے لیے ان احکامات کے ساتھ کبھی بھی نہیں جوڑا ہے۔ گویا اہل اسلام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عید الفطر نہیں ہے، نہ عید الاضحیٰ ہے۔ رہا یہ کہ مسلمانوں کے لیے مقام خوشی ہے تو بھلا اس سے کسی کو کیا انکار ہے، لیکن کیا خوشیوں میں یا غموں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد تعلیم کے محتاج نہیں رہتے یا وہ مستثنیٰ ہو جاتے؟ ہرگز نہیں، تعلیم کے محتاج ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جو اظہار محبت کا طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے اطاعت کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اور اس کے لیے خود ساختہ جو صورتیں ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بالفرض ہمارا جذبہ شوق یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم بہت زیادہ خوش ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، اور اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ثبوت دیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے خوش ہوتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کہے، تو میں بصد ادب یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر اس بات سے آپ قائل نہیں ہو پاتے کہ آپ کو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح تعلیمات کی تقرب اللہ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس موضوع پر فی الحال ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے اندازے سے کچھ تیار کرتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ تقرب حاصل کر سکتے ہیں، تو اپنی حد تک اسے محدود رکھیے۔ جو لوگ آپ کی اس بنائی ہوئی اس صورت سے متفق نہ ہوں، ان کے حوالے سے اپنے لب و لہجے، اپنے انداز اور اپنے فتاوی میں محتاط ہو کر اپنی آخرت کو محفوظ کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اے ربیع الاول تیری کیا شان ہے، آج تو ابلیس کے علاوہ سارے ہی خوشیاں منا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ربیع الاول کی ہر 12 تاریخ کو جو خوش نہیں ہوتا وہ ابلیس ہوتا ہے؟ بات میں تلخی ہے، بے تحاشا تلخی ہے، بات میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہے۔ کتنے ہی اہل السنہ کے پیارے بھائی ہیں جو اپنے مرض کی وجہ سے، اپنے اپاہج ہونے کی وجہ سے، اپنے صدمات کی وجہ سے، گھروں میں وفاتوں کی وجہ سے اس روز خوش نہیں ہوتے۔ سبھی کو ہی ابلیس کی پارٹی میں شامل کر دینا، یہ بے انصافی کی بات ہے، یہ بے انصافی کی بات ہے، اور یہ صد افسوس والی بات ہے کہ ہم ایک چیز کو خود ایجاد کریں، ہم اسے عید بھی قرار دیں، نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، تکبیرات بھی نہ کہتے ہوں، احکام بھی نہ پاتے ہوں، خود بنائی ہو اور ایک عرصہ پہلے بنائی ہو۔ اس سے پہلے قرآن و حدیث کے وہ دلائل اس تقریب کو ثابت نہیں کرتے تھے، ہمیں نظر آنا شروع ہوا کچھ عرصہ پہلے اور ہم نے اس کے ساتھ اپنی جذبات کو شامل کر کے ایک تقریب بنا دی۔ پھر اب جو اس کا قائل نہیں
وہ ابلیس کے گروہ میں ہے، نہیں، یہ سخت ناانصافی کی بات ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہم نے مدینے میں افسردگی بھی دیکھی ہے، ہم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں بے قرار بے چین حالت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن مار دوں۔ ہم نے اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دیکھا کہ اس کے بعد بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہوں گا تو حوصلہ نہیں پڑے گا جب مجھے یہ یاد آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود نہیں رہے۔ ہم نے ربیع الاول کے 12 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم الرفیق الاعلیٰ کی دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اتنا بھی کوئی غیر ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ مطلقاً ربیع الاول کی 12 تاریخ کو خوش نہ ہونے والے ہر شخص کو ابلیس کا ساتھی کہنے لگ جائے؟ یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے۔ آپ کے کیا جذبات ہیں آپ کو نصیب ہو، ہم اس پر کوئی دسترس نہیں کرتے، کوئی جبر نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا تسلط ہو اور پورے عالم اسلامی کے ہر فرد کو جو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کے کہنے پر خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے، وہ ابلیس کے گروہ میں چلا جائے۔ اس پر نظر ثانی کی، اپنے طبقے کے بزرگ سنجیدہ باغور رکھنے والے صاحب متانت صاحب فکر مدبر لوگوں سے مشاورت کیجیے، ہمارے یہ جملے ٹھیک ہیں، ہمارے یہ جملے قابل اصلاح ہیں، ہم تو جذبات میں آ کر اصطلاحات بدل چھوڑتے ہیں۔ ربیع الاول عید نبوی سے پہلے ہی ربیع الاول تھا، ہم نے اسے ربیع النور کہہ دیا نا، تو کتنے معاملات ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم احترام اور محبت کے اعلیٰ درجے پر رہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو بعض دفعہ گستاخ کہہ جاتے ہیں کہ جو اس طرح کا کوئی رسک لینے کا کبھی حوصلہ نہیں کرتے۔ اصطلاحات بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کوئی حوصلہ نہیں کرتے، وہ خوف زدہ ہے، وہ محتاط ہے، وہ جو تسلیم شدہ اصطلاحات ہیں انہیں وہ برقرار رکھتے ہیں۔ یہ مہینوں کے نام تبدیل کرنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ وَظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، ہم نے کہا اللہ عالم، ہم پوچھتے ہیں اصحاب رسول اللہ سے، آپ کو تو پتہ تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا نام بدل دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا نام بدل دیتے تو ہمارا جواب غلط پڑتا۔ ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کون سا مہینہ ہے، ہم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کون سا شہر ہے، ہم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کون سا دن ہے۔ کیوں ہم نے یہ کہا؟ جب کہ ہم دن بھی جانتے تھے، شہر بھی جانتے تھے، مہینہ بھی جانتے تھے، ہمیں یہ لگا کہ مہینے دن اور شہر کا نام تبدیل کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ادب رسول اللہ کے ساتھ اس کا، وہ مہینے کا نام خود تبدیل نہیں کرتے۔ ہمارے عشق و معاشقے نے یہ کیا کیا؟ ہم نے اصطلاحات ہی بدل ڈالی۔ چلو جو ہم نے کیا تھا وہ ہمارا معاملہ اور ہمارے رب تعالیٰ کا معاملہ، ہم پھر جو یہ نہ کرے اسے مجرم قرار دیں؟ نہیں نہیں نہیں، اہل علم سے مشورہ کیجیے، اہل علم سے یہ استفتاء کی، کوئی بات کہنے سے پہلے آپ اپنے اہل علم سے پوچھئے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے امت مسلمہ کے سنجیدہ پروقار شعور مند محب رسول علم دوست اہل علم اور بزرگان سے کہ وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکات سے اپنی قوموں کو منع کریں گے اور وہ محتاط زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیں گے۔
خیر منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی اور واقعہ فیل کو ہاتھی والوں ابرہ کے لشکر کو ہلاک ہوئے ابھی 55 دن گزرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اپریل کی 22 تاریخ تھی اور 571 عیسوی ہے، 571 عیسوی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مصنف نے شمسی تاریخیں اور دیگر تاریخوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے چلتے چلتے یوم ولادت کے حوالے سے ایک حاشیے میں ہمارے مصنف منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم ولادت با سعادت کو مکہ معظمہ میں صبح صادق کا جو طلوع ہوا تھا وہ 4:27 پر صبح صادق اس روز طلوع ہوئی۔ اتنی گہرائی سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو دیکھتے ہوں ہمیں انہیں گستاخ کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 4:27 پر صبح صادق طلوع ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت جو منصور پوری لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صبح 9:57 کا ہے، مروجہ آج کے حساب کے مطابق۔